پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ آج کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، اور ابھی بجٹ کی آمد ہے تو اس حوالے سے حکومت بھی دعویٰ کریے کہ معیشت صحیح سمت پہ گامزن ہے، بہت بہتری آ رہی ہے، تمام اعداد و شمار جو معیشت سے ریلیٹڈ ہیں ان میں کافی زیادہ بہتری ہے اور عام آدمی عام پاکستانی کی زندگی بدل بھی رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ ان تمام دعووں کو حکومت کے چیلنج کرتی ہے، اور آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے اسلام آباد میں معیشت کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیمینار بھی کیا، جس میں انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ اور اپنے نمبرز کے ساتھ ایک موازنہ بھی پیش کیا اس حکومت کا۔ تو حقیقت کیا ہے اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے، اور کیا کوئی اس بجٹ میں اچھی خبریں بھی آئیں گی پاکستانی قوم کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے، ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لیے، وہ اچھی خبریں کیا ہے، کیا بڑے پالیسی ڈیسیژنز اور تھنکنگ اس حوالے سے اس وقت چل رہی ہے، اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سینٹ آف پاکستان میں ایک سوال کے جواب میں منسٹر فار ایویشن غلام سرور صاحب نے جواب دیا کہ جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا جعلی لائسنسز کے حوالے سے، اس سے صرف 6 ماہ میں جون 2020 تقریباً 7.9 ارب روپے کا نقصان بھی ہوا۔ اب اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، لیکن اس حوالے سے جو فیک لائسنسز کا تھا مختلف سینٹ میں جو جواب دیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے ممالک میں اب تک پی آئی اے کی فلائٹس بند بھی ہیں۔ تو وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے یقیناً یہ بھی ایک سوال ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب ہم فیصلہ دیکھتے ہیں، جب یہ ایک پٹیشن اس حوالے سے دائر ہوئی تھی کہ کیا اب اس پہ کوئی کارروائی کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ اب سینٹ آف پاکستان میں باقاعدہ طور پہ یہ ایڈمٹ کر لیا ہے منسٹر صاحب نے خود ان کے بہاف پہ، یا انہوں نے خود جو جواب دیا ان کے نام سے جو جواب ہوا، کہ ان کے اس ایک بیان کی وجہ سے 7.9 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ میں اپنے ناظرین پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے صنعت اور پیداوار جناب مخدوم خسرو بختیار صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس کا جو گورکھ دھندا ہے وہ کیا ہے اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن آج پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے ایک خوشخبری دی۔ اس کیا خوشخبری کا اعلان کیا، آئیے دیکھیں۔ پنجاب کیبنٹ نے آج جو ایک تاریخی قدم اور آسن قدم اور عوام دوست قدم اٹھایا، وہ گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین کو خصوصی الاؤنس دینے کی منظوری دی ہے۔ 7,21,567 صوبائی ملازمین ان کو 1 جون 2021 سے 25% خصوصی الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے تنخواہوں کی مد میں ماہانہ 2.4 ارب روپے جو ہیں، جو سالانہ 29 ارب روپے بنتے ہیں، یہ اس الاؤنس کی مد میں سالانہ خرچ کرنا حکومت پنجاب نے عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے تو یہ خوشخبری تھی۔ منسٹر صاحب، کوئی وفاق میں بھی اس طرح کے اقدامات انڈر ڈسکشن ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی ہیں؟ جی، کیبنٹ میں 2-3 دفعہ اس کے اوپر ایک یکسوئی پائی جا رہی ہے کہ ہمارا جو تنخواہ یافتہ طبقہ ہے اس کی قوت خرید میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کس لیول کی انکریز آتی ہے یہ تو فائنانس منسٹر ہی بتائیں گے آپ کو بجٹ سپیچ میں، لیکن اندیہ یہی ہے کہ ڈائریکشن یہ ہماری یہی ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کی قوت خرید میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کی تنخواہیں بڑھانے کی بڑی سیریس سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح الاؤنس پنجاب میں 25% کا اناؤنس کیا گیا ہے، یقیناً تنخواہ بھی بڑھے گی اور یہ الاؤنسز اس میں ایڈجسٹ ہوں گے، تو وفاق میں بھی اس سے ملتا جلتا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے سرکاری ملازمین کو، یا کہ اس سے کچھ فگرز کم ہوں گے یا سبسٹینشل انکریز؟ وفاق کے اوپر اور بھی بہت چیلنجز ہیں۔ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے، پچھلی دفعہ فوج نے خود ہی اس کو والنٹیرلی اس کی اپنی فریز کی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس بجٹ کے اندر نون لیگ کے دور میں خرم دستگیر صاحب آ جاتے، 2013 میں جی ڈی پی کا 2.3% ڈیفنس بجٹ تھا، جو 2018 میں 1.1% جی ڈی پی کا تناسب سے 1% جی ڈی پی کم ہوا ہمارا ڈیفنس بجٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیٹ ری پیمنٹ، جو پچھلے قرضے ہیں ان کی جو اقساط ہیں
اور ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین کی ہو گئی ہے، 3 خرب کی. تو یہ چیلنجز وفاق کے سیپریٹ ہیں. اس کے علاوہ کیپیسٹی چارجز بجلی کے وہ آ رہے ہیں. اب آئی ایم ایف کے، اور ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز بھی جاری ہیں. آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے کہ کیپیسٹی چارجز کو آپ ٹرانسفر کریں کنزیومر کے اوپر. تو وفاق کے پاس بہت سارے بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے وفاق کو. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو پچھلے سال 650 بلین کا تھا، انشاءاللہ اس سال 900 ارب کا ہوگا. اور مجھے کچھ اندازہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ بھی تاریخی ہوگا ڈیولپمنٹ کا، تقریباً لگ بھگ 500 ارب کے. تو ڈیولپمنٹ سائڈ سے جو آپ کے سوشل سیکٹر، تعلیم، صحت، سڑکوں کا جو فرسودہ نسبت پرانا ہوا ہے ڈھانچہ، اس کو بہتر کرنا، اور خاص طور پہ ان خطے جہاں جو ترقی کی شرح کم ہے، جہاں پہلے آپ کو پتہ ہے پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور جاتا رہا. اس کی وجہ سے بہت سارے ایریاز پنجاب کے، جنوبی پنجاب ہو، تھل ہو، اور ایون نارتھ پنجاب کے کئی ایریاز وہاں نہیں آیا. تو ہماری ایک یکساں ترقی کرنے کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے تحت وہاں کر رہے ہیں، جی بی میں کر رہے ہیں. بلوچستان میں کراچی بڑا انڈر ڈیولپڈ رہا. یہ ہے. پھر ٹیکس کے اندر ان ساری چیزوں پہ آتے ہیں، تھوڑی تفصیل میں بھی جائیں گے. جو سوال تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیا سرکاری ملازمین کو یہ امید رکھنی چاہیے، آپ یہ امید انہیں دلا سکتے ہیں کہ جناب ہاں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی؟ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میری آواز اور میری رائے یہی ہوگی کابینہ میں جب یہ پوائنٹ آئے گا کہ ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. افواج پاکستان میں جو جوان ہیں، افسران، ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی؟ نیچرلی جب اوور آل ایک پیکج بڑھے گا تو ہر کسی کو یکساں اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے، اس کی انکریز کا. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کچھ پرسنٹیج آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے کے قریب ایکسپیکٹ کر؟ 10% آج نارمل میں اور ایکسپیکٹیشن. شوکت ترین صاحب ایک ارلیئر پریس کانفرنس میں لگا کچھ بجٹ سپیچ کے لیے بھی رہنے دیں. اچھا، تو یہ ان کو میرے خیال ہے بتانے دیں. اچھا، آپ نے نیشنل ڈیفنس کی بات کی. پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج جو وائٹ پیپر ایک طرح کا شائع کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ جو آپ نے ڈیفنس بجٹ ہے اس حوالے سے آپ نے جو قومی سلامتی ہے اس کو تھریٹن کر دیا ہے، اور کوئی خاطر خواہ اضافہ ہی نہیں کیا آپ نے ڈیفنس بجٹ میں. اور خرم دستگیر صاحب سابق وزیر دفاع ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. PTI's failure to grow our revenue thus threatens our national security at a time جب خطے میں بہت سارے کریٹیکل چیلنجز ہیں. جیسے میں نے عرض کیا ان کے آنے سے پہلے جب یہ آئے حکومت میں 2013 میں تو 2.3 تھا جی ڈی پی کا جو ڈیفنس پہ جا رہا تھا. 2018 میں وہ 1.3 ہو گیا. 1% کمی انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں ڈیفنس ایلوکیشن کو کی. جبکہ ہمیں جو ملا وہ پھر لمبی بحث ہے جب شروع ہوگی کہ ہم نے اس معیشت کو جو کریکشن کی. ایک ایک پہ آ جاتے ہیں. نیشنل السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں